خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے ہوشیار رہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حلال لقمہ منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور آخرت میں جانے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے رب سے ڈریں تو ان پر زمین کے تمام خزانے ظاہر ہو جائیں۔ ہر بدی سے پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو کہیں غم میں نہ پڑ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں جا اور خاموش بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں پا لیتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ یہ نفس ہی بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ یہ ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ پانی جسموں کو پاکیزہ کرتا ہے اور آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ہی ایک کائنات ہو۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے سوال کیا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے خود ہی شروع کر دیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو کہیں اور ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیسے بولنا ہے۔